حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. حدیث کے سلسلے میں اس سے قبل بتلایا گیا کہ خبر واحد کی پہلی تقسیم ہے جس میں خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے مرفوع، دوسری ہے موقوف اور تیسری ہے مقطوع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر سند رکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی قول یا فعل یا عمل کو بیان کیا جاوے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرفوع کہتے ہیں. یہ انتہائی بنیادی چیزیں ہیں، ہر طالب علم کو اس کا علم ہونا ضروری ہے. دوسرا ہے موقوف کہ سند کے بعد صحابی تک جا کر کیا ہو جاتی ہو، رک جاتی ہو اور وہ صحابی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے، صرف صحابی پر ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موقوف. اور اگر بات تابعی پر رک جاتی ہے، وہ صحابی کی طرف اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقطوع کہا جاتا ہے. یہ ہو گئی خبر واحد کی تقسیم اول. خبر واحد کی دوسری تقسیم. خبر واحد کی دوسری تقسیم باعتبار تعداد راوی. باعتبار تعداد راوی خبر واحد کی 3 قسمیں. باعتبار تعداد راوی، راوی کے تعداد اور عدد کے اعتبار سے خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 خبر مشہور، نمبر 2 خبر عزیز اور نمبر 3 خبر غریب. خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب. خبر مشہور کی تعریف. مشہور اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند میں صحابی کے بعد ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کم از کم 3 ہو. صحابی کے بعد ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کم از کم 3 ہو اور کہیں پر بھی 3 سے کم نہ ہو، اور کہیں پر بھی 3 سے کم نہ ہو. تو پوری سند میں ہر جگہ پر جیسے صحابی نے قول کو نقل کیا ہے تو صحابی سے سننے والے کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3. پھر ان تابعی نے بیان کیا تو تابعی سے سننے والے بھی کتنے ہونے چاہیے؟ 3. پھر تابعی نے بیان کیا تو اس سے سننے والے بھی کتنے ہونے چاہیے؟ 3. تو اس طرح سے پوری سند میں کم از کم 3 افراد ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خبر مشہور. کیا کہتے ہیں اس کو؟ خبر مشہور. کوئی بہت مشکل نہیں ہے، آدمی اسی کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا کر رکھے. خبر مشہور اور خبر مستفیض میں فرق. خبر مستفیض میم سین تا فا یا ضاد، مستفیض. اس سلسلے میں بعض
محدثین مشہور اور مستفیض دونوں کو ایک گردانتے ہیں. اس سلسلے میں بعض محدثین مشہور اور مستفیض دونوں کو ایک گردانتے ہیں. اور بعض کے نزدیک راویوں کی تعداد پوری سند میں برابر سرابر ہو اور کہیں پر ذرہ برابر کمی نہ ہو. تو اسے مستفیض کہا جاتا ہے. اور اگر کہیں پر کمی زیادتی ہو جاوے تو اسے مشہور کہا جاتا ہے. تو یہ ایک فرق بیان کیا ہے بعض محدثین، بلکہ اکثر حضرات کا رجحان اسی جانب زیادہ ہے کہ مستفیض اس کو کہتے ہیں کہ صحابی سے سننے والے 3، تابعی سے سننے والے 3، تبع تابعی سے سننے والے 3، جو جیسے امام بخاری نے اگر نقل کیا ہے اور 4 واسطوں سے نقل کیا ہے تو چاروں جگہ پر 3 پورے آئے تو یہ مستفیض ہے. اور اگر انہوں نے نقل کیا تو اس میں سے تقریباً 3 جگہ پر 3 آئے اور ایک جگہ پر 2 آ گئے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گی؟ مستفیض نہیں رہے، یہ کیا ہو جائے گی؟ مشہور ہو جائے گی. تو کہیں اکا دکا کم ہو جاوے تو اس صورت میں وہ اب مستفیض نہیں رہتی ہے، بلکہ کیا بن جاتی ہے؟ مشہور بن جاتی ہے. مشہور اور مستفیض میں یہ فرق ہے کہ پورے راوی ایک جیسے برابر سراب ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مستفیض. اور اگر کہیں پر تھوڑا سا کمی زیادتی ہو جاوے تو اس صورت میں وہ مستفیض نہیں رہے گی، بلکہ کیا بن جائے گی؟ وہ مشہور بن جائے گی. اصول فقہ کے ماہرین کے نزدیک صحابہ کے بعد اگر راویوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں اسے مشہور کہا جاتا ہے. کمی زیادتی اور عدد معین نہیں ائمہ اصول فقہ کے نزدیک. کیا مطلب؟ صحابی سے 2 نے سنا، پھر 2 نے سنا، پھر آگے چل کر 3 نے سنا، پھر آگے چل کر پھر کسی 2 نے سن لیا، تو 2 3 4 ایسے کم زیادہ ہوتے رہے تو کوئی عدد معین نہیں. جبکہ یہاں پر 3 کا عدد معین ہے مشہور ہونے کے لیے محدثین کے نزدیک کہ پورے تواتر کے ساتھ اگر مکمل سند میں 3 ہے تو مستفیض، اور اگر 3 چلتا رہتا ہے، کہیں 4 ہو گئے کہیں 2 ہو گئے، تھوڑی بہت کمی ہوئی تو پھر اس صورت میں اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ وہ مشہور. لیکن حضرات اصول فقہ میں اصول کے یہاں پر چونکہ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں احادیث سے، تو ان کے یہاں پر سب سے پہلا درجہ خبر متواتر کا ہوتا ہے استدلال میں، اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ مشہور کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ مشہور. لہذا اس بنا پر ان کے یہاں پر تھوڑی سی محدثین کے مقابلے میں نرمی برتی گئی. خبر عزیز دوسری قسم. اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت میں صحابی کے بعد
راویوں کی تعداد کم از کم 2 ہو. اگر کہیں پر 2 سے زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. البتہ 2 سے کم ہو تو اس پر عزیز کا اطلاق نہیں ہوگا. البتہ اگر کہیں پر بھی کسی ایک جگہ پر بھی راوی 2 سے کم یعنی ایک ہی راوی ہو گئے تو پھر وہ خبر عزیز نہیں ہوگی, پھر وہ خبر واحد میں شمار کیا جائے گا. تو کم از کم 2 ہونے چاہیے. 2 سے 1 اگر مثلا امام بخاری نے روایت کو نقل کیا ہے 5 واسطوں سے نقل کیا, ایک صحابی نے بیان کیا, صحابی سے سننے والے 2, پھر ان سے سننے والے 2, پھر ان سے سننے والے 3 ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن پھر ان سے سننے والے اگر 3 کے بجائے 1 ہے تو اب اس کے اوپر عزیز کا اطلاق نہیں ہوگا, اس کو خبر واحد ہی کہا جائے گا. تو کم از کم 2 راوی پوری سند میں ہونے چاہیے, 2 سے کم نہ ہو تو اس پر عزیز کا اطلاق. اگر 3 ہے تو مشہور اور مستفیض, تواتر کے ساتھ مکمل 3 ہے تو مستفیض, اور اگر 3 سے کہیں پر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو گیا تو پھر کیا کہیں گے, اس کو مشہور. اور عزیز پورے 2 راوی ہونے چاہیے, کہیں پر 2 سے 1 آدھ بڑھ گیا تو چلے گا, لیکن کم ہوا تو اس پر عزیز کا اطلاق ہوگا نہیں. تیسری قسم غریب, حدیث غریب یا خبر غریب, جس میں صحابی کے بعد سند میں کسی ایک جگہ یا تمام طبقات میں ایک ہی راوی ہو. جس میں سند میں صحابی کے بعد کسی ایک جگہ یا تمام طبقات میں ایک ہی راوی ہو تو اسے حدیث غریب کہا جاتا ہے. تو اسے حدیث غریب کہا جاتا ہے. تو بہت آسان ہے اس کو یاد رکھنا. اگر 1 ہے تو غریب, اگر 2 ہے تو عزیز, اور اگر 3 ہے تو مشہور اور مستفیض. پورے جگہ پر اگر 3 ہے تو مستفیض, اور اگر کہیں پر 3 میں کمی زیادتی ہو گئی تو پھر کیا ہوگی, وہ مشہور ہوگی. تو آسان ہے, غریب سے یاد رکھنا آسان ہے کہ 1 ہے تو غریب راویوں کی تعداد, 2 ہے تو عزیز, اور اگر 3 ہے تو اس کو مشہور بھی کہیں گے اور مستفیض بھی کہیں گے. خبر واحد کی تیسری تقسیم, راویوں کے صفات کے اعتبار سے. راویوں کے صفات کے اعتبار سے راویوں کے صفات کے اعتبار سے خبر کی 2 قسمیں ہیں. خبر مقبول اور خبر مردود. خبر مقبول اور خبر مردود. خبر مقبول وہ حدیث ہے جس کے ثبوت واقعی کے رجحان پر کوئی دلیل موجود ہو. جس کے ثبوت واقعی کے رجحان پر کوئی دلیل موجود ہو. کیا مطلب اس کا کہ خبر مقبول کس کو کہا جاتا ہے؟
تو کہا ایسی خبر اور ایسی حدیث جس کے واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے پر دلیل موجود ہے، واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے پر دلیل کیا ہو، موجود ہو۔ اب آپ کہیں کہ کیا دلیل؟ تو اس کی دلیل یہ، جیسے اس کی پوری روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ تمام کے تمام راوی میں سے کوئی بھی راوی ضعیف نہ ہو، کوئی بھی راوی ضعیف نہ ہو، سارے راوی یا ثقہ ہو یا صدوق ہو، یعنی ان پر کوئی جرح نہ ہو، تمام راویوں کے اوپر تمام راوی اس کے عادل ہو، اس پر عدل کی صفات پائی جاتی ہو، تو ایسی حدیث کو خبر مقبول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خبر مقبول کہا جاتا ہے۔ اور خبر مردود اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ثبوت کے راجح ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، جس کے ثبوت کے راجح ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے، اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راویوں میں کوئی راوی ایسا آ جائے کہ وہ راوی ایسا ہو جس پر کوئی جرح کی گئی کہ بھئی ان کا حافظہ خراب تھا، یا ایسا راوی ہو جس کو نسیان کی بیماری تھی، یا ایسا راوی ہو جس پر امانت داری کی کمی تھی، تو اس طرح سے جرح میں سے کوئی بھی جرح ان پر آ جائے تو اس صورت کے اندر میں وہ مقبول نہیں ہو گیا، وہ مردود ہوگی۔ لیکن یہاں پر مردود، یہ ہمارے اردو والے مردود اور یہ مردود میں فرق ہے۔ اردو میں تو مردود ایک قسم کی گالی ہے، یعنی مردود اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو وہ آپ کے اچھی خاصی دھلائی کر دے گا، بولے گا مجھے مردود بولتا ہے۔ لیکن یہاں مردود سے مراد کیا ہے؟ مردود سے مراد غیر مقبول، مردود سے مراد کیا ہے؟ غیر مقبول، جو قابل قبول نہیں بلکہ قابل رد ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ہو پا رہا ہے صحیح، کہیں نہ کہیں پر حدیث میں سند یا متن میں کوئی ایسی جھول آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کا ثبوت یہ مشکوک ہو جاتا ہے، اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کوئی قول ہوگا۔ جیسے مشہور حدیث ہے، ہمارے مقررین اس کو خوب زور و شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو تاہے تم کو علم کے حصول کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث مردود ہے۔ کیا مطلب؟ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، مشہور ہے مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن چل پڑی کہ بھئی حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین ہی جانا پڑے، جبکہ اس کی جو سند ہے، اس سند کا کلام ہے، اس کے متن پر بھی کلام ہے، لہذا اس بنا پر اس کو کہیں گے کہ یہ خبر مقبول نہیں ہے بلکہ خبر مردود ہے، یعنی اس کی قبولیت اس کی سند میں جھول پائی جا رہی ہے، لہذا اس بنا پر اسے ثابت مانا جا سکتا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جیسا کہ علم کے سلسلے میں کہا گیا کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہا گیا، قیل، کیا کہا؟ قیل گیا، قیل کا مطلب کیا ہے؟ ڈھیل، جہاں پر مجہول استعمال کر لیا جائے قیل تو اس کو کیا سمجھ جانے کا؟ ڈھیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ڈھیلی ڈھالی ہے، اس میں کوئی ثبوت ہے نہیں، میں اس کو ایسے ہی سمجھاتا ہوں کہ قیل کو کیا سمجھ لینے کا؟ قیل۔ تو اس لیے جہاں قیل آئے وہاں پر آدمی کو سمجھ جانے کا کہ یہ بات میں کوئی وزن ہے نہیں، بات میں کوئی نہ کوئی جھول ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، اسی وجہ سے اس کے قائل کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا رہی ہے۔ قالا سے قویلہ تھا اور قویلہ سے قیل ہوا، ارے قویلہ سے قیل ہوا نا، واو متحرک ما قبل مقصور اس کو یا سے بدل دیا، تب قویلہ سے کیا ہو گیا؟ واو متحرک تھا، اس کے حد تک نقل کر کے قاف کو دیا، واو ساکن ہوا اور واو سے پہلے کسرہ آیا تو کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا، تو اصل میں وہ قویلہ تھا، تو قویلہ سے کیا ہو گیا؟ قیل۔ اب آپ بولیں گے کہ وہ بہت سال پہلے پڑھا تھا، ابھی یاد نہیں ہے، سب یاد رکھنا پڑتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ علم نہ ہو، علم میں صرف نہیں آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو قرآن اور حدیث کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے نہیں. یہ اساس ہے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے. ہمارے یہاں پر مدارس میں نحو پر تو تھوڑی بہت بچے محنت کرتے ہیں، لیکن صرف پر تو توجہ نہیں دیتے، جبکہ صرف بھی بہت ضروری ہے، بلکہ صرف نحو سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ نحو تو صرف کلمے کے آخری حرکت سے بحث کرتا ہے، علم نحو، اور علم الصرف تو کلمے کے ہر جز سے بحث کرتا ہے کہ پہلے پر کیا آئے گا، دوسرے پر کیا آئے گا، تیسرے پر کیا آئے گا، کلمے کے کون سے حرف پر کیا حرکت آئے گی، اس میں سے ہر ایک کے ساتھ بحث کرتا ہے. لیکن علم الصرف بیچارہ ہمارا درس نظامی میں مظلوم ہے. علم الصرف بیچارہ کیا ہے؟ مظلوم ہے. عربی دوم تک اس کو، عربی دوم میں اس کے علم الصیغہ کی بخاری، اس کو صرف کی بخاری پڑھا کر بچوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ فارغ کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے. ایسا نہیں. آسان تو ہے، ہر چیز انسان کے لیے آسان ہے. مشکلیں نیست کے آسان نہ شود، لیکن اس کے لیے اب علم النحو کو ہم ابھی چاروں تک پڑھاتے ہیں، پنجم تک پڑھاتے ہیں، لیکن علم الصرف کو بیچارے کو دوم میں ہی چھوڑ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ آ جاتے ہیں. ایک علم النحو اور علم الصرف اس کے اوپر پڑھتے ہیں، اور علم الصرف کے بعد سیدھا آ کر علم الصیغہ پڑھتے ہیں، اور وہ علم الصیغہ ایک تو فارسی آتی نہیں بچوں کو، اور پھر وہ اس کو فارسی میں پڑھ دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو تھوڑی بہت سمجھ میں آنے والی تھی وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. پہلے لوگ فارسی پر محنت بھی کرتے تھے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو فارسی کی بہت ساری کتاب پڑھائی جاتی تھی، تو الحمدللہ فارسی اچھی خاصی آ بھی جاتی تھی. تو لیکن اب طلبا میں بھی دلچسپی نہیں فارسی سے، اور بہت سارے لوگوں کو ہمارے درس نظامی پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فارسی کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اب تو فارسی رہی نہیں. ارے بھائی برابر ہے، فارسی نہیں رہی، لیکن اچھی اردو بولنے اور لکھنے کے لیے بھی فارسی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اردو نکلی ہے فارسی سے. اردو کس سے نکلی ہے؟ اس کا ایسا بولیں گے کہ عربی بگڑی تو فارسی بنی، اور فارسی بگڑی تو اردو بنی، اور اردو بگڑی تو ہندی بنی، اور پھر جیسے جیسے بگڑتے گئے دوسری زبانیں کیا ہوتی گئی؟ بنتی گئی. ہمارے ہندوستان میں زیادہ نہیں، صرف 265 زبانیں بولی جاتی. ہندوستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہے؟ 30 اسٹیٹ ہیں ہندوستان کے، لیکن زبانیں کتنی بولی جاتی ہے؟ 265 زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں، ہندوستان کو کیا کہتے ہیں؟ بلد العجائب. ہر اعتبار سے عجائب ہے، انسانوں کے اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے واقعتاً عجائب ہے. اچھے عجائب بھی ہے لیکن برے عجائب زیادہ ہے. بہرحال تو حدیث مردود اس کو کہتے ہیں جس کے ثبوت پر کوئی رجحان آدمی کا نہ بیٹھ سکے. محدثین اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہیں سے بھی کوئی لوپ ہول، کوئی کمزوری ہو تو اسے حدیث مردود کہا جاتا ہے. خبر مقبول کی 4 قسمیں، خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 صحیح لذاتی ہی، نمبر 1 صحیح لذاتی ہی، نمبر 2 صحیح لغیری ہی. نمبر 1 صحیح لذاتی ہی، نمبر 2 صحیح لغیری ہی، نمبر 3 حسن لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، اور نمبر 4 حسن لغیری ہی. اب حدیث مقبول جو ہے، اس حدیث مقبول کی 4 قسمیں بیان کی گئی. سب سے پہلے ہے صحیح لذاتی ہی. صحیح لذاتی ہی کی تعریف. صحیح لذاتی ہی اس حدیث کو کہا جاتا ہے، صحیح لذاتی ہی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے تمام راوی عادل ہو، جس کے تمام راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، کامل الضبط ہو، جس کے تمام راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو. میں سمجھاتا ہوں اس کو آگے. اور اس کی سند متصل ہو.
معلل اور شاذ نہ ہو، معلل اور شاذ نہ ہو۔ اچھا دیکھو، اس میں جو صحیح ذاتی ہی ہے، اس حدیث میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، جس میں سے 2 کا تعلق سند سے، راوی سے ہے، راویوں سے ہے اور سند سے ہے، اور 2 کا تعلق متن سے ہے۔ اسی لیے میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا کہ متجددین کی ایک جماعت اور مستشرقین کی ایک جماعت، 2 طرح کے لوگ ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایتوں کا اعتبار نہیں ہے، سندوں کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا خود کا اعتبار نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ درایت اور متن کا اعتبار نہیں ہے، کہ صرف سند پر زور دیا ہے محدثین نے، متن پر زور نہیں دیا ہے، ان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ جو نا اعتبار کہہ رہے ہیں یہ بیچارے خود ہی نا اعتبار ہیں، بیچارے بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ خود کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے پاس علم میں درک ہوتا تو کبھی بھی یہ بات نہ کہتے، لیکن یہ علم سے کورے ہیں، یا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں، یا دشمنوں کا ہٹھا بن کر استعمال ہو رہے ہیں۔ دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے، ان کی لگام ان کے پاس ہے اور اس کے مطابق یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، صحیح ذاتی ہی کی تعریف اسی لیے میں رک کر سمجھا رہا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ سند اور راوی سے ہے۔ سند یعنی راوی، اس لیے کہ سند میں راوی ہوتے ہیں، اور 2 کا تعلق کس سے ہے؟ متن سے۔ اس کا مطلب دونوں پر مکمل توجہ مرکوز کی گئی ہے، اور ذرہ برابر بھی ہمارے محدثین نے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ وَجَزَاهُمُ اللَّهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَأَحْسَنَ الْجَزَاءِ فِي الدَّارَيْنِ۔ اللہ پوری امت کی طرف سے ہمارے ان محدثین کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا کیا بیان کیا کہ جس کے راوی عادل ہو، جس کے راوی کیا ہو؟ کیا مطلب؟ کہ ان راویوں میں کسی قسم کی کوئی جرح پائی نہ جاتی ہو، ان راویوں میں کسی قسم کی کوئی جرح پائی نہ جاتی ہو۔ کسی بھی راوی پر محدثین کی اکثریت نے کوئی جرح نہ کی ہو۔ اکثریت بول رہا ہوں میں، کیا بول رہا ہوں؟ اکثریت۔ اس لیے کہ کوئی راوی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اوپر مکمل طور پر اعتماد کر دیا گیا ہو اور اجماع ہو گیا ہو۔ فقہ میں تو اجماع چلتا ہے، حدیث کے باب میں اجماع نہیں چلتا ہے، سمجھ آئی بات؟ ایسا نہیں۔ جرح کرنے پر آئے تو لوگوں نے امام ابو حنیفہ پر بھی جرح کر ڈالی، اس جرح کا اعتبار نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ امام بخاری پر بھی جرح کی کرنے والوں نے، امام شافعی پر بھی جرح کی، امام احمد بن حنبل پر بھی جرح کی، امام مالک پر بھی جرح کی، مگر ان کی جرحوں کا اعتبار نہیں۔ کیوں؟ الجرح علی الائمۃ المشہورۃ لا اعتبار لہ، کہ ائمہ مشاہیر پر جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان پر کوئی جرح کرتا ہے تو ہمارے محدثین کے یہاں پر یہ اصول ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، یہ سب ائمہ مشاہیر ہے۔ اب کوئی آدمی یعنی 100 میں سے اگر 99 ان کو صحیح کہے اور اکا دکا کوئی آ کر ان کے بارے میں کچھ کہہ دے گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی بات کا کوئی اعتبار ہوگا نہیں۔ جیسے امام شافعی پر جرح کیا کس نے؟ امام شافعی پر جن لوگوں نے جرح کیا ان لوگوں کے ناموں میں بیان کیا جاتا ہے کہ امام شافعی پر جرح کا، جیسے امام ابو حنیفہ کو پہلے ہم لیتے ہیں، امام صاحب پر جرح کیا تو امام صاحب پر جرح کرنے والوں میں خطیب بغدادی وغیرہ ہے۔ امام شافعی پر جرح کیا تو ان پر جن لوگوں نے جرح کیا ان جرح کرنے والوں میں امام نسائی ہے۔ اس نے جرح کیا ہے؟ امام نسائی نے جرح کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل ہے، ان پر بھی جرح کیا۔ تو لیکن ان جرحوں کا اعتبار نہیں، چاہے جرح کرنے والا بھی کتنا بڑا ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کو مقبول کیا جاتا ہے کہ کبھی بہرحال وہ بھی انسان ہے، اللہ ان سے بھی غلطیاں کرواتا تھا،
تو یا تو کبھی تعصب کی بنیاد پر ان سے جرح ہو جاتی تھی، یا پھر کبھی ان سے جرح ہو جاتی تھی معاصرت کی بنیاد پر جرح ہو جاتی تھی، یا کسی اور بنیاد پر جرح ہو جاتی تھی، لیکن ان کی جرح کا اعتبار نہیں۔ امام شافعی پر امام نسائی نے جرح کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس جرح کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ پر جرح کی تو دو چار لوگوں نے جرح کی، لیکن اس جرح کا کیا؟ الامام المشہور، آپ امام مشہور امام ہیں، لہذا وَلَوْمُ الْخُفَّاشِ لَا تَضُرُّ الشَّمْسِ، اور چمگادڑ کا ملامت کرنا سورج کو کوئی اثر پہنچاتا نہیں۔ وَلِبَاغُ الْكَلْبِ لَا يَضُرُّ الْفِيلِ، اور کتوں کا بھونکنا یہ ہاتھی کو کوئی اثر کرتا نہیں۔ تو ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے، یا تو ان کا خبر غلط پہنچی ہو، یا پھر یہ کہ ان لوگوں نے تحقیق کرنے میں ان سے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ بہرحال انسان تھے، كانوا بشرا من البشر، لہذا ان سے غلطی ہو گئی ہو۔ اب ہمارے زمانے کا کوئی غیر مقلد کھڑا ہو جاوے اور کہے کہ امام ابو حنیفہ پر فلاں نے جرح کی، فلاں نے جرح کی ہے، لہذا امام ابو حنیفہ مجروح ہے، تو امام ابو حنیفہ کو کوئی مجروح نہیں قرار دے سکتا۔ کوئی مائی کا لال قیامت تک اب پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو ائمہ مشاہیر کو کیا قرار دے وے؟ مجروح قرار دے وے۔ اور اگر کوئی 10 نہیں 20 بھی لا کر مجروح کے اقوال رکھ دے پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں۔ یہ اللہ جزا خیر دے ہمارے محدثین کو، ان کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں اور ایسا آ کر زبردستی لوگوں کو حیران کریں گے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی یہ قاعدہ بنا دیا کہ بھائی مشاہیر کے اوپر جرح کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں۔ تو سب سے پہلی صفت یہ کہ وہ عادل، تو میں نے یہ کہا کہ جن پر اکثر و بیشتر کبار محدثین نے عدل کا تھپا لگا دیا ہو اور ان پر کوئی جرح نہ کی۔ دوسرا بیان کر رہے ہیں کہ وہ کامل الضبط ہو۔ کیا ہونے چاہیے؟ کیا مطلب کامل الضبط ہونے کا؟ چونکہ علم حدیث میں سب سے زیادہ جس چیز پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ حافظے پر۔ کس پر بھروسہ کیا جاتا ہے؟ حافظے پر۔ تو کامل الضبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان راویوں میں مکمل طور پر ضبط کی صفت موجود ہو، یعنی ان کا حافظہ ایسا ہو کہ کبھی ان کے حافظے نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، ان کے حافظے نے کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا ہو۔ تو عادل ہونے سے ان کے متقی پرہیزگار ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ضابط ہونے سے ان کے حافظے اور ان کی ذہانت کی پختگی کا علم ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاوے پھر اس کے بعد انسان کے لیے کوئی مسئلہ رہتا نہیں۔ تو ایسے تو فرماتے ہیں کہ پوری سند میں تمام کے تمام لوگ ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا رجال اور سند راویوں سے متعلق، دو پہلو ان کے اندر ہونے چاہیے، وہ متقی پرہیزگار ہونے چاہیے، اور علم کے اعتبار سے ان کا حافظہ اور ان کا علم کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے، کامل الضبط ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد اور اس کی سند متصل ہو، اس سند میں کہیں پر جھول نہ ہو، سند میں کہیں پر بھی کہیں کوئی انقطاع نہ پایا جاتا ہو، کہیں پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو، آگے اس کی بھی قسم آئے گی، اور وہ معلل اور شاذ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اس حدیث کے متن میں کہیں پر کوئی علت نہ پائی جاتی۔ کیا مطلب علت پائے جانے کا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی پوری سند صحیح، تمام کے تمام رجال بھی صحیح، مگر اس کے متن میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات قرآن کریم کی کسی آیت سے ظاہری طور پر کیا ہو جاتی ہو؟ ٹکراتی ہو، تو پھر اس حدیث کو حدیث معلل کہا جائے گا کہ اس حدیث میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی کمی، یا اس میں کوئی نہ کوئی علت، یا اس میں کوئی نہ کوئی قسم کی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن سے بظاہر ٹکراتی کیا ہو رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے۔ لہذا محدثین علم العلل کے نام سے، علم علل الحدیث کے نام سے مستقل ایک علم ہے جس میں کئی جلدوں پر کتابیں لکھی گئی ہے، جس میں ایسی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے جس میں احادیث معللہ ہے، جس میں کیا ہے؟ احادیث معللہ۔ امام ترمذی اس علم کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، علل الترمذی کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے امام ترمذی۔ اور شاذ نہ ہو، اور کیا نہ ہو؟ شاذ نہ ہو۔ کیا مطلب شاذ ہونے کا؟ کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، مگر وہ نقل کرنے والا ایک ہی آدمی ہے،
اور نہ کسی اور صحابی سے اور نہ اور کسی سند سے اور کہیں سے بھی وہ بات ملتی نہ. تو پوری سند کے صحیح ہونے کے باوجود بھی شاذ ہونے کی وجہ سے اس کا اعتبار باقی رہتا نہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے محدثین نے مکمل طور پر اسی لیے امام بخاری نے جن احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے وہ احادیث کیسی ہے؟ صحیح لذاتی ہی. پوری کتاب میں جتنی بھی احادیث نے جتنی احادیث کو آپ نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے، کس کے ساتھ بیان کیا ہے؟ شواہد اور تعلیقاً جو ذکر کیا ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. جس کو سند کے ساتھ آپ نے پوری حدیث کو بیان کیا ہے ان ساری احادیث میں آپ نے صحیح لذاتی ہی کا انتظام کیا ہے. کس کا انتظام کیا ہے؟ امام مسلم نے صحیح لذاتی ہی کے ساتھ ساتھ کہیں پر آگے جس کی تعریف آ رہا ہے صحیح لغیرہ اس کو بھی انہوں نے لیا ہے. اور دیگر کتابوں کے مصنفین جو ہے انہوں نے حسن لذاتی اور حسن لغیرہ کو بھی لے لیا ہے. سنن اربعہ جو ہے اس میں. تو اسی لیے ان کے یہاں پر امام بخاری اسی لیے ان کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا. اور بعض حضرات نے کہا کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین دو کتابیں ہیں اور وہ ہے صحیح الجامع الصحیح للامام البخاری اور الجامع الصحیح للامام المسلم. دونوں کو بعض حضرات نے گردانا ہے کیونکہ ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں. تو یہ ہو گیا حدیث کا صحیح لذاتی ہی. صحیح لغیرہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں میں سے کسی راوی میں ضبط کی کمی پائی جاوے. ضبط کی کمی پائی جاوے. ضبط کی کمی پائی جاوے. کامل الضبط ہو نہ ہو بلکہ اس کے ضبط میں نقصان ہو اور ناقص الضبط ہو. البتہ متعدد طرق سے دوسری سندوں اور دوسری حدیثوں سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. تو صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیرہ میں ایک ہی جگہ پر فرق آتا ہے. صحیح لغیرہ میں بھی تمام راویوں کا عادل ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے سند کا مکمل طور پر متن کا مکمل طور پر ثابت ہونا ضروری ہے یعنی معلل اور شاذ نہ ہو. البتہ ضبط میں کوئی ایک راوی ایسا آ جاوے کہ جس کے ضبط میں کمی ہو یعنی کہیں پر ان کا حافظہ متاثر ہو گیا ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے تھے محدثین کہ پوری زندگی حدیث بیان کرتے تھے, عمر لمبی ہو جاتی تھی اور آخری عمر میں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کیا ہو جاتا تھا, حافظہ متاثر ہو جاتا تھا. تو پھر کہا جاتا ہے کہ سفیان بن عیینہ تھا عادل لیکن تغیر حفظه فی آخرہ, کہ ان کے آخری عمر میں ان کا حافظہ کیا ہو گیا تھا تھوڑا سا. تو ایسے کسی راوی کے بارے میں آ جاوے تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہی بات کسی دوسری جگہ پر دوسرے طرق سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں. اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو اسے ثابت مانا جائے گا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں صحیح لغیرہ. کیا مطلب کہ یہ صحیح تو ہے مگر دوسری روایتوں کے سہارے پر صحیح. صحیح لغیرہ کہ دوسری روایتوں نے اس کو صحت تک پہنچا دیا کہ اس کے راوی میں جو ضبط میں کمی آئی تھی دیگر راویوں کے کامل ضبط ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گئی, صحیح ہو گئی. تو اس لیے اس میں صرف ایک ہی وصف میں کیا ہوتی ہے, کمی آتی ہے. جیسے اس کی مثال کے طور پر ایک مثال اس کی دی جا سکتی ہے
صحیح لغیرہ کی بخاری کی ایک حدیث ہے ابی بن العباس ابن سهل بن سعد عن ابیہ عن جدہ فی ذکر خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اس روایت میں ابی بن العباس ابن سهل ابن سعد ہے. امام احمد ابن معین اور نسائی نے ان کے حافظے کے سلسلے میں کہا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا. ان کا حافظہ کیا تھا؟ کمزور تھا. تو اب ان کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ایک راوی ایسا آ گیا جس راوی کو یہ کہا جائے گا کہ ضبط میں نقصان ہے. ضبط میں کیا ہے؟ نقصان. میں نے یہ کہا کہ حافظہ اور فہم میں اگر کمی ہو تو یہ ضبط کا نقصان ہے. البتہ اسی روایت کو ان کے بھائی عبد المہیمن نے نقل کیا ہے اور وہ کامل الضبط ہے. وہ کیا ہے؟ کامل الضبط ہے. تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کی جو کمی تھی وہ دوسرے سے کیا ہو گئی؟ پر ہو گئی. لہذا اس بنا پر اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ صحیح لذاتہ. کیا کہیں گے اس حدیث کو؟ صحیح لذاتہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی تفصیلات انہوں نے بیان کی. ان تفصیلات میں ابی نے بیان کیا. البتہ ابی کے ضبط میں کمی تھی, عبد المہیمن سے وہ کمی پوری ہو گئی. تو یہ حدیث اب صحیح لذاتہ ہی نہیں رہی بلکہ کیا ہو گئی؟ صحیح لغیرہ ہو گئی. امام بخاری نے اس کو تعلیقاً نقل کیا. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ امام بخاری نے اصالتاً جن روایتوں کو لیا ہے اس میں تو آپ نے انتظام کیا ہے صحیح لذاتہ ہی. البتہ تعلیق اور شواہد کے طور پر جن احادیث کو لاتے ہیں تو اس میں آپ کہیں کہیں پر اگر ان کو صحیح لذاتہ ہی نہیں ملتی ہے تو پھر وہ صحیح لغیرہ کو کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں, متابعتاً نقل کرتے ہیں, اصالتاً اس کو نقل کرتے نہیں ہیں. تیسری قسم ہے حسن لذاتہ ہی. اس روایت کو کہتے ہیں جس کے راویوں میں کوئی راوی خفیف الضبط ہو. جس کے راویوں میں سے کوئی راوی خفیف الضبط ہو. اور اس نقص کی تلافی دوسری کسی روایت یا طرق سے نہ ہو سکتی ہو. اور اس نقص کی تلافی دوسری کسی روایت یا طرق سے نہ ہو سکتی ہو. دیکھو صحیح لغیرہ جو ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں پر راوی ناقص الضبط تھا مگر دوسری روایت ایسی ملی جس میں کامل الضبط راوی ملا, لہذا اس کو سپورٹ مل گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ صحیح لغیرہ ہو گئی. لیکن یہ روایت جو حسن لذاتہ جس کو کہا جا رہا ہے تو راوی تمام کے تمام عادل ہے. البتہ ضبط میں کسی راوی کی کمی آ رہی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے سپورٹ کے طور پر دوسری روایت کو تلاش کیا گیا مگر کہیں پر کوئی مل سکا نہیں. تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ حسن لذاتہ. اس کو کیا کہیں گے؟ حسن لذاتہ. اس لیے کہ اس کی تلافی ہو پائی نہیں. تو یہ تیسرے نمبر پر اس کا آگے یعنی مقبول میں اس کا تیسرا درجہ ہو گیا. مقبول احادیث میں اس کا کون سا درجہ ہو گیا؟ تیسرا درجہ ہو گیا. جیسے ایک روایت ہے امام ترمذی کی جنہوں نے حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبضي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف. فرماتے ہیں کہ اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ بھئی جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے. جنت کے حصول کے لیے ضرورت پڑے تو انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جہاد کرنا پڑتا ہے. اور مجاہد کے لیے جنت کا حصول کیا ہوتا ہے؟ آسان. دوسرے سب کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ہاتھ
اپنے جان کو اپنے ہتھیلی میں لے کر کیا ہوتا ہے نکلتا ہے, مر گئے تو مر گئے, وہ قربان کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ارشاد نقل کیا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ترمذی نے اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ حدیث غریب, حدیث حسن غریب. کیا کہا؟ حسن غریب, کہ صرف انہی سے مروی ہے, ان کے علاوہ کسی اور سے یہ روایت مروی نہیں. اور اس کے جو راوی ہے ان راویوں میں جعفر بن سلیمان الضبغی جو ہے وہ ضبط میں ان کی کمی پائی جاتی ہے. ان کے ضبط میں کیا پائی جاتی ہے؟ کمی. اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی مگر کہیں سے بھی وہ کمی دور ہو سکی نہیں. لہذا اس بنا پر کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے. یہ روایت کیا ہے؟ حسن ہے. حسن لذاتی ہی. چوتھی قسم حسن لغیری ہی. اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں روایت راویوں اور متن میں کوئی ایسا نقص پایا جاوے, راویوں یا متن میں کوئی ایسا نقص پایا جاوے جو توقف کا متقاضی ہو, جو توقف کا متقاضی ہو. یعنی کوئی ایسا نقص پایا جاوے جس کی وجہ سے اس کے ثبوت میں توقف کیا جا سکے. تقاضا یہ کرے کہ بھئی پتہ نہیں اس کا ثبوت صحیح ہے یا نہیں. البتہ تعدد طرق سے اس توقف کو زائل کیا گیا ہو. اور اس کی قبولیت راجح ہو گئی ہو. تو اسے حسن لغیری ہی کہتے ہیں. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حسن لغیری. کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو روایت ایسی ہے کہ اس روایت میں کہیں پر کوئی ایسا نقص پایا جاوے راوی میں یا متن میں کہ اس نقص کی وجہ سے اس روایت کے ثبوت کے سلسلے میں محدثین نے توقف کیا. اب اس توقف کو دور کرنے کے لیے جب تلاش کیا تو محدثین کو دوسرے طرق سے وہ بات کیا ہو گئی؟ مل گئی. دوسرے طرق سے وہ بات مل گئی. لیکن وہ طرق بھی ایسے ہیں کہ جس پہ کوئی نہ کوئی کہیں پر تھوڑی بہت کمی ہے, لیکن بہت سارے طرق ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ یہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے. کہ بھئی ایک ہی بات کو ایک آدمی اگر بیان کرے تو وہ غلط ہو سکتا, اپنے جان بوجھ کر سکتا ہے, لیکن اتنے سارے لوگ الگ الگ جگہ پر ہیں اور وہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں سے ثبوت ہو رہا ہے. تو صحیح لغیری اور اس میں فرق ہے. وہاں پر صرف ضبط میں کمی تھی اور یہاں پر دوسری بھی بہت ساری طرح سے کمی ہے, اور وہاں پر اس کمی کو کسی دوسرے کامل ضابط کے ذریعے سے پور کیا گیا تھا. یہاں پر اس کمی کو کامل ضبط کے ذریعے سے پور نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ بہت زیادہ طرق کی وجہ سے, اگرچہ ان طرق میں بھی کوئی نہ کوئی کلام ہے, لیکن اتنے زیادہ وہ طرق ہے کہ ان طرق کی وجہ سے اب وہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ صحیح کے اور مقبول کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے حسن لغیری. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے ترمذی کی روایت ہے عن شعبة عن عاصم عن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدود.
اس حدیث کی روایت میں عاصم، یہ عن شعبۃ عن عاصم، یہ سوء حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے کہ ان کا حافظہ بہت کمزور تھا، لیکن دوسرے طرق سے اس حدیث کے مروی ہونے کی بنا پر ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے اور اسے حسن لغیرہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے عاصم یہاں پر اس سند میں کمزور ہو جاتے ہیں، سوء حافظے کا شکار ہے، کامل الضبط نہیں ہے، البتہ دوسرے بہت سارے طرق ایسے مل گئے کہ ان طرق میں اگرچہ کمی ہے مگر اس کثرت طرق کی وجہ سے وہ کمی کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے اور اسے حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ اس کا حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ بہرحال تو یہ احادیث مبارکہ کی جو چند قسمیں ہیں، اب ایک دو قسمیں رہ گئی ہے، اس کے بعد ہمارا یہ موضوع بھی کیا ہو جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے۔ تو چونکہ علم حدیث کی اہم ترین جو لوگ ترمذی پڑھتے ہیں، ترمذی پڑھنے سے پہلے بھی خاص طور پر امام ترمذی کے یہاں پر ایک مخصوص اصطلاح ہے، حسن، حسن غریب، غریب صحیح، تو وہ اپنی الگ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تمام محدثین سے ہٹ کر، اور وہی ان کا خاصہ ہے۔ ہر کتاب جتنی بھی صحاح ستہ ہے ان میں ہر ایک کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ جیسے ترجمۃ الباب امام بخاری کا خاصہ ہے، حسن ترتیب یہ امام مسلم کا خاصہ ہے، امام نسائی کا بھی خاصہ بیان کیا جاتا ہے حسن ترتیب۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد کے یہاں پر قال ابو داؤد، ان کا قال ابو داؤد یہ ان کی خصوصیت ہے۔ امام ترمذی کے یہاں پر احادیث کے اوپر جو حکم لگاتے ہیں وہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ جن الفاظ میں لگاتے ہیں دوسرے محدثین کے یہاں پر وہ چیز پائی جاتی نہیں ہے۔ اور امام ابن ماجہ تو ان کا آغاز اور احادیث کو مختلف طرق سے جمع کرنا یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تو ہر کتاب کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، تو اس کتاب کو پڑھتے وقت خاص طور پر استاد اور طالب علم دونوں کو اس خصوصیت پر زیادہ کیا کرنا چاہیے، زور دینا چاہیے، تاکہ ہر ایک کی خصوصیت جب جمع ہو جاوے تو طالب علم کو علم حدیث پر درک اور اس پر اس کو کمال کیا ہو جاوے، حاصل ہو جاوے۔ تو ہمارے جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں وہ ایسے ہی نہیں، ہر ایک کو اس کی خصوصیت کی وجہ سے صحاح ستہ میں رکھا گیا، ورنہ بہت ساری کتابیں ہیں جس کا صحاح ستہ کے علاوہ بھی ایسی ہے جن کو صحیح کہا جا سکتا ہے مگر ان کو نصاب میں داخل نہیں کیا گیا۔ شبلی نعمانی صاحب مشہور ہیں، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شبلی نعمانی صاحب کا تعارف اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو ان کا تعارف آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی سیرت النبی چھپی ہوئی ہے 3 جلدوں میں، اسی طریقے سے سیرت النعمان ان کی چھپی ہوئی ہے، الفاروق ان کی چھپی ہے، تو ایسی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اور چونکہ وہ احادیث کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ استخفاف حدیث کے مرتکب ہوئے ہیں، لہذا ان کی ہر کتاب پر اس کا کوئی نہ کوئی رنگ کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اور احادیث کے سلسلے میں وہ استدلال کرنے میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لا کر وہ چھوڑتے ہیں۔ تو بہت اطمینان کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جا سکتا نہیں۔ اگر کسی کو سیرت ہی پڑھنا ہو تو ان کی سیرت پڑھنی ہو تو ان کی سیرت کے ساتھ سیرت المصطفیٰ کو ضرور ساتھ میں رکھنا چاہیے، تاکہ وہ جہاں پر ان سے کہیں پر کوئی چوک ہوئی ہے یا ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا تدارک کون کرتے ہیں؟ سیرت المصطفیٰ والے، علامہ ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہ بھئی کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جس میں امام شافعی کے قول کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ ویسے تو احناف کے یہاں پر چونکہ احناف میں خود اتنے سارے ائمہ ہیں کہ کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، البتہ کہیں پر حالات کے پیش نظر ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے کے مجتہدین جو ہوتے ہیں وہ کسی قول کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرے اور آپ کا جیسا ایرا گیرا اتو کتو نتھو نہیں کر سکتا ہے، ہم کو اجتہاد کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جیسے الحیلۃ الناجزہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ احناف کے یہاں پر اگر شوہر گم ہو جاوے تو اس کو پوری زندگی وہ کیا نہیں کر سکتی ہے، نکاح دوسرے سے کر سکتی نہیں ہے، لیکن امام مالک کا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر وہ گم ہو جاوے تو سال 1.5 سال 2 سال انتظار کرے، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں آیا تو پھر وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے زمانے میں واقعات حضرت تھانوی کے زمانے میں ایسے بہت پیش آنے لگے تو حضرت نے
اور بہت سارے اس زمانے کے فقہائے احناف سے رائے لے کر یہ بات بیان کی کہ بھائی ضرورت شدیدہ کے بنیاد پر اس پر امام مالک کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک مسلمان فوجی تھا، وہ پاکستان کی گرفت میں آ گیا اور بہت سالوں تک وہ آیا ہی نہیں، وہ پتہ ہی نہیں چل سکا اس کے بارے میں وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اب اس کی عورت نے کچھ 5-7 سال انتظار کیا اور پھر اس کے بعد نکاح کر لیا، اور پھر 2-4 سال کے بعد وہ زندہ آیا واپس۔ تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی اب یہ کس کی بیوی، پہلے والے کی بیوی یا اس کی بیوی؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ بھئی امام صاحب کا مسئلہ ہی صحیح لگتا ہے اس باب میں، کہ بھئی جب تک کہ وہ پوری زندگی بھی اس کو بیٹھنا پڑے تو بیٹھی رہے، تو وہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ شوہر اول ہی، کیونکہ نہ تو اس نے اس کو طلاق دیا ہے اور نہ وہ مرا ہے، لہذا اس کے نکاح سے یہ نکلی نہیں ہے، تو یہ اسی کے پاس جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، لہذا وہ دوسرے کی ہوگی۔ لیکن عام طور پر رجحان لوگوں کا یہی رہا کہ اس کو اپنے شوہر اول استبراء رحم کے بعد شوہر اول کی طرف کیا کر دیا جائے، اس کو لوٹا دیا جائے۔ تو اس وقت سمجھ میں آیا کہ امام صاحب نے جو کہا وہ کیسا ہے، بالکل صحیح۔ یہ ابھی ہمارے دور کا واقعہ ابھی 2-4 سال پہلے پیش آیا تھا۔ یہ سب حدیثیں بھی ثابت نہیں، اطلب العلم من المہد للہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، حب الوطن من الایمان بھی ثابت نہیں، یہ بھی سب ایسے خواہ مخواہ حدیث بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ ہمارے مولانا رضوان صاحب شیخ الحدیث، ان کی کتاب ہے تحقیق المقال، ایسا کچھ نام ہے، تو انہوں نے ایسی جتنی بھی حدیثیں مشہور ہے جو لوگوں کی زبان اور تقریروں کی کتابوں کے اندر میں رائج ہے اور جس کو حدیث کے نام سے کہا جاتا ہے، تو ان پر مولانا نے تحقیق کر اس کو بتلایا ہے کہ ایسی کون کون سی حدیثیں ہیں جو مواعظ کے باب میں مشہور ہے جبکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس میں بہت ساری مفید چیزیں آپ کو کیا ہوگی۔